آج میں آپ کے ساتھ خدا کے کلام کا مطالعہ واضح بعنوان آپ کا باپ کون ہے سے کرنے میں کچھ وقت گزارنا چاہوں گا۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں جو امریکہ میں رونما ہوا تھا۔ ایک اکیلی ماں نے ایک بچے کو جنم دیا۔ جوں جوں وہ بڑا ہوا وہ کنڈرگارٹن میں جانے لگا اور کنڈرگارٹن کی استانی نے اس سے پوچھا، آپ کا باپ کون ہے؟ وہ بچہ جس نے پہلے کبھی اپنے باپ کو نہیں دیکھا تھا، اس سوال سے اسے بہت شرمندگی ہوئی۔ تاہم جب وہ ایلیمنٹری اسکول پہنچا تو استاد نے اس سے یہی سوال پوچھا، آپ کا باپ کون ہے؟ بچے نے دیگر تمام سوالات کے جوابات پر اعتمادی سے دیے اور تعلیمی لحاظ سے سبقت حاصل کی، لیکن یہ سوال کہ آپ کا باپ کون ہے، اس سے اس کے دل کو شدید ٹھیس پہنچی۔ وہ بہت پریشان ہو گیا۔ یہ اس لیے تھا کیونکہ وہ کنڈرگارٹن یا ایلیمنٹری اسکول کے دوران اپنے باپ کو نہیں جانتا تھا۔ آخرکار اس کی ماں نے سوچا، میرا بچہ اس ماحول میں صحیح طور پر پرورش نہیں پا سکتا، اس لیے وہ دوسری جگہ چلی گئی۔ ان کے منتقل ہونے کے بعد ان کے پڑوسیوں نے اس سے پوچھا، آپ کا باپ کون ہے؟ وہ جہاں بھی جاتا یہ سوال ہمیشہ اس کا پیچھا کرتا کہ تمہارا باپ کون ہے؟ تب سے بچہ بہت افسردہ ہو گیا اور بعض اوقات اس میں بے چینی کی علامات پائی گئیں۔ پھر جب وہ تقریباً 14 برس کا تھا تو گاؤں میں ایک نیا پادری مقرر ہوا تھا۔ عبادت کے دوران جب نئے پادری نے واعظ دیا تو وہ اس سے بہت متاثر ہوا، حتیٰ کہ وہ ایک چھوٹا لڑکا تھا۔ عبادت کے بعد جب وہ گھر واپس جانے لگا تو پادری نے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، آپ کس کے بیٹے ہو؟ جب پادری نے براہ راست وہ سوال پوچھا جو ہمیشہ سے اس کے لیے صدمے کا باعث رہا تھا تو وہ حیران رہ گیا، ہچکچانے لگا اور اس کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ پھر اس کا رد عمل دیکھ کر پادری نے بچے سے کہا، آپ اپنے باپ سے بہت ملتے جلتے ہو۔ میں نے کبھی کسی بچے کو اپنے باپ سے اتنی مشابہت رکھتے نہیں دیکھا۔ یقیناً میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ آپ کا باپ کون ہے۔ یہ سنتے ہی بچے کا چہرہ اور بھی شرمسار ہو گیا۔ پادری نے بچے کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہا، جس باپ کی میں بات کر رہا ہوں وہ خدا ہیں۔ آپ خدا کے مشابہ ہو، اور اس کی تعریف کی۔ اس دن کے بعد سے بچے نے تاریکی کے پردے سے رہائی پا لی۔ وہ پادری کے وسیلہ یہ جان کر بہت خوش ہوا تھا کہ خدا اس کے باپ ہیں۔ یہ ایک سچی کہانی ہے، نہ کہ فرضی کہانی۔ یوں اس دن سے بچہ روشن تاثرات کے ساتھ لوگوں کا سامنا کر سکتا تھا۔ یہ ایسا بچہ تھا جو سماجی ڈر میں مبتلا تھا، لیکن اس دن پادری کے الفاظ سن کر اسے احساس ہوا کہ میں اپنے باپ کی طرح ہوں اور میرے باپ خدا ہیں۔ اس لمحے سے اس کی زندگی 180 درجے بدل گئی تھی۔ مزید برآں وہ بہت خوش تھا اور اس دن کے بعد سے جب بھی اجنبی اس سے پوچھتے کہ آپ کا باپ کون ہے تو وہ پر اعتمادی سے جواب دیتا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں۔ یہ کہانی کتنی حیرت انگیز ہے جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے پیارے آسمانی خاندانی اراکین میں سے کتنے ایسے ہیں جو مکمل طور پر یہ جانے بغیر رہ رہے ہیں کہ ان کے باپ اور ماں کون ہیں۔ تو کیا ہم ان کو یہ ظاہر کرنے کی فوری خواہش محسوس نہیں کرتے کہ ان کے حقیقی باپ اور ماں کون ہیں؟ روحانی لحاظ سے لوگ باپ کو اچھی طرح نہیں جانتے ہیں، وہ ماں کو بھی نہیں جانتے ہیں۔ مزید برآں وہ اس روحانی ماحول سے ناواقف ہیں جس میں وہ ہیں۔ اگر کوئی پوچھتا ہے آپ کا باپ کون ہے تو ہم کیسے جواب دے سکتے ہیں؟ ہم پر اعتمادی سے یہ کہتے ہوئے جواب دے سکتے ہیں کہ
میرے باپ خدا ہیں۔ ہمارے پاس واضح ثبوت ہے جو ہمیں باپ اور ماں نے بخشا ہے۔ کتاب مقدس میں اسے مہر لگانے کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ کیا ہم سب کو آسمانی خاندان کے اراکین کے طور پر اس یقین کے ساتھ سامریہ اور زمین کی انتہا تک لوگوں کے سامنے باپ کے نام اور ماں کے جلال پر فخر نہیں کرنا چاہیے؟ میں نے جس قصے کا ابھی ذکر کیا ہے اس کا موضوع بین ہوپر ہے، جو امریکہ میں دوبارہ منتخب ہوا تھا۔ آپ سب اس تاریک دنیا میں اب بھی ہمارے بے شمار بھائی اور بہنیں ہیں۔ ہمیں انہیں بتانا چاہیے کہ ہمارا باپ کون ہے۔ ہمیں انہیں بتانا چاہیے کہ آپ باپ کے مشابہ ہیں، آپ ماں کے مشابہ ہیں۔ کیا انہیں یہ بتانا ضروری نہیں ہے کہ خدا آپ کے باپ ہیں اور خدا آپ کی ماں ہیں؟ پس کتاب مقدس ہمیں کیا کرنے کی ہدایت دیتی ہے؟ یہ ہمیں دنیا کے سب لوگوں کے سامنے خدا کے نام پر فخر کرنا سکھاتی ہے۔ چراغ جلا کر پیمانہ کے نیچے نہیں بلکہ چراغ دان پر رکھتے ہیں۔ اسے ظاہر کیا جانا چاہیے تاکہ دنیا کے سب لوگ اسے دیکھ اور سمجھ سکیں۔ کیا یہ وہ نہیں جو کتاب مقدس ہمیں سکھاتی ہے؟ آئیں ہم کتاب مقدس سے ثبوت ڈھونڈیں کہ خدا ہمارے باپ ہیں۔ آئیں پہلے عبرانیوں کی کتاب باب 12 سے دیکھتے ہیں۔ عبرانیوں باب 12 آیت 8، اگر تمہیں وہ تنبیہ نہ کی گئی جس میں سب شریک ہیں تو تم حرام زادے ٹھہرے نہ کہ بیٹے۔ علاوہ اس کے جب ہمارے جسمانی باپ ہمیں تنبیہ کرتے تھے اور ہم ان کی تعظیم کرتے رہے تو کیا روحوں کے باپ کی اس سے زیادہ تابعداری نہ کریں جس سے ہم زندہ رہیں؟ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ تمام انسانوں کا ایک جسمانی باپ ہوتا ہے جو جسمانی زندگی دیتا ہے، اور روحوں کا باپ بھی ہے جو روحانی زندگی دیتا ہے۔ روحانی دنیا کو سمجھنے کے لیے کیا خدا کے کلام کا مطالعہ کرنا ضروری نہیں ہے؟ جب ہم خدا کے کلام پر غور کریں تو ہمیں اس حقیقت سے انکار نہیں کرنا چاہیے کہ ہماری روحوں کے باپ ہیں۔ ہمارے پاس ہماری روحوں کے باپ ہیں، اور غلطیوں باب 4 کے مطابق اور کون ہے؟ ہمارے پاس ہماری روحوں کی ماں ہے۔ پس دوسرا کرنتھیوں باب 6 آیت 17 سے 18 کے مطابق ہم کیا کہلاتے ہیں؟ یہ کہا گیا ہے کہ ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں کہلاتے ہیں۔ آج کل دنیا میں بہت سی کلیسیائیں بھی اس بات پر اصرار کرتی ہیں کہ وہ خدا کے فرزند ہیں، تاہم خدا نے ہمیں واضح ثبوت بخشا ہے کہ ہم ان کے فرزند ہیں۔ باپ نے ہمارے ماتھوں پر اپنی مہر کی ہے۔ کس کے وسیلہ؟ فسح کے خون کے وسیلہ۔ خاندانی رشتے ایسا بندھن ہے جو خون سے بنتا ہے، پس عام طور پر انہیں خون کے رشتے کہا جاتا ہے۔ آئیں خروج کی کتاب باب 12 سے دیکھتے ہیں۔ خروج باب 12 آیت 11 میں خدا کہتے ہیں کہ تم اسے اس طرح کھانا اپنی کمر باندھے اور اپنی جوتیاں پاؤں میں پہنے اور اپنی لاٹھی ہاتھ میں لیے ہوئے تم اسے جلدی جلدی کھانا، کیونکہ یہ فسح خداوند کی ہے۔ آیت 12، اس لیے کہ میں اس رات ملک مصر میں سے ہو کر گزروں گا اور انسان اور حیوان کے سب پہلوٹوں کو جو ملک مصر میں ہے ماروں گا، اور مصر کے سب دیوتاؤں کو بھی سزا دوں گا۔ میں خداوند ہوں، اور جن گھروں میں تم ہو ان پر وہ خون۔ یہ خون کیا ہے؟ یہ فسح کے برے کا خون ہے۔ اور یہ خون کیا ہوگا؟ انگریزی کتاب مقدس میں یہ لکھا ہے کہ یہ نشان ہوگا، دوسرے الفاظ میں ثبوت یا مہر۔ ان پر وہ خون تمہاری طرف سے نشان ٹھہرے گا، اور میں اس خون کو دیکھ کر تم کو چھوڑتا جاؤں گا، اور جب میں مصریوں کو ماروں گا تو وبا تمہارے پاس پھٹکنے کی بھی نہیں کہ تم کو ہلاک کرے، اور وہ دن تمہارے لیے ایک یادگار ہوگا، اور تم اس کو خداوند کی عید کا دن سمجھ کر ماننا۔ تم اسے ہمیشہ کی رسم کر کے اس دن کو نسل در نسل عید کا دن ماننا۔ تو پھر فسح کے برے کا خون کس کے نشان کو ظاہر کرتا ہے؟ یہ خدا کے نشان کو ظاہر کرتا ہے۔
چونکہ یہی نئے عہد میں خدا کی مہر ہے تو یسوع نے بھی فسح کی رات اس پر زور دیا، یہ پیالہ یہ کیا ہے؟ میرے خون میں نیا عہد ہے جو یہ کن کے لیے بہایا جاتا ہے؟ تمہارے واسطے بہایا جاتا ہے۔ لہٰذا چونکہ فسح کے برے کا خون خدا کے خون کو ظاہر کرتا ہے جو خدا کی مہر ہے، خدا نے ان گھروں کی حفاظت کی جن کے پاس یہ نشان ہے تاکہ ہلاک کرنے والا فرشتہ ان پر آفت نہ لا سکے۔ یہ وہ جگہ بن گئی جس پر خدا کی مہر موجود تھی، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس جگہ پر کوئی آفت نہیں آئے گی۔ اب یہ مہر ہمارے ماتھوں پر لگائی گئی ہے، اگرچہ ہم اسے اپنی جسمانی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، پر تمام ہلاک کرنے والے اور عدالت کرنے والے فرشتے اسے واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ آج خدا کی طرف سے چنے جانے کے بعد ہم نئے عہد کی سچائی کی راہ یعنی باپ کی راہ، ماں کی راہ اور بادشاہ کی راہ کی پیروی کرتے ہوئے ایمان کی راہ پر چل رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں اس پر بڑا فخر کرنا چاہیے۔ اگر کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کا باپ کون ہے تو جواب دینے سے نہ ہچکچائیں۔ خدا میرے باپ ہیں جن کا نام روح القدس کے زمانے میں مسیح آن سانگ ہونگ ہے۔ 2000 سال پہلے بیٹے کے زمانے میں ان کا نام یسوع تھا۔ وہ جو باپ کے زمانے میں یہوہ نام سے پکارے جاتے تھے وہ میرے باپ ہیں۔ ہمیں یہ پر اعتمادی سے کہنے کے قابل ہونا چاہیے۔ صرف فسح منانے والے ہی خدا کو باپ اور ماں پکارنے کا حق رکھتے ہیں۔ آئیں ہم اس کا تھوڑا اور جائزہ لیتے ہیں۔ متی باب 26 کی طرف جاتے ہیں۔ متی باب 26 آیت 17 سے دیکھتے ہیں۔ اور عید فطیر کے پہلے دن شاگردوں نے یسوع کے پاس آ کر کہا، تو کہاں چاہتا ہے کہ ہم تیرے لیے فسح کھانے کی تیاری کریں؟ آیت 18 اس نے کہا، شہر میں فلاں شخص کے پاس جا کر اس سے کہنا، استاد فرماتا ہے کہ میرا وقت نزدیک ہے، میں اپنے شاگردوں کے ساتھ تیرے ہاں عید فسح کروں گا۔ اور جیسا یسوع نے شاگردوں کو حکم دیا تھا انہوں نے ویسا ہی کیا اور فسح تیار کیا۔ آئیں آیت 26 کی طرف جاتے ہوئے فسح منانے کا منظر دیکھتے ہیں۔ آیت 26 جب وہ کھا رہے تھے تو یسوع نے روٹی لی اور برکت دے کر توڑی اور شاگردوں کو دے کر کہا، لو کھاؤ، یہ میرا بدن ہے۔ پھر پیالہ لے کر شکر کیا۔ یہ وہ پیالہ ہے جس میں فسح کی مے تھی، اور پیالہ لے کر شکر کیا اور ان کو دے کر کہا، تم سب اس میں سے پیو، کیونکہ یہ میرا وہ عہد کا خون ہے جو بہتیروں کے لیے گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جاتا ہے۔ فسح کی روٹی اور مے کے ذریعے یسوع ہم پر اپنے گوشت اور خون کا مفہوم ظاہر کرتے ہیں۔ وہ جن کے ماتھوں پر مسیح کے خون کی مہر لگائی گئی ہے ان کے ماتھوں پر نشان لگا ہوا ہے۔ انہیں ہرگز نہیں بھولنا چاہیے کہ ان کی موجودہ زندگی کا مطلب بطور بادشاہ کی زندگی کے جینا ہے۔ چونکہ خدا ہمارے باپ ہیں تو ہمیں اپنی زندگیاں کیسے گزارنی چاہیے؟ کیا ہمیں اپنی زندگیاں خدا کے فرزند کہلانے کے لائق نہیں گزارنی چاہیے؟ باپ اور ماں کے فرزندوں کے طور پر کیا آسمانی خاندانی اراکین کو اپنے الفاظ، اعمال، خیالات اور اپنے تمام طرز عمل میں باپ اور ماں کے بچوں کے مطابق زندگی نہیں گزارنی چاہیے؟ آئیں مکاشفہ باب 7 آیت 1 سے دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے زمین کے چاروں کونوں پر 4 فرشتے کھڑے دیکھے۔ وہ زمین کی چاروں ہواؤں کو تھامے ہوئے تھے تاکہ زمین یا سمندر یا کسی درخت پر ہوا نہ چلے۔ پھر میں نے ایک اور فرشتہ کو اس کے پاس کیا تھا زندہ خدا کی مہر لیے ہوئے مشرق سے اوپر کی طرف آتے دیکھا۔ اس نے ان 4 فرشتوں سے جنہیں زمین اور سمندر کو ضرر پہنچانے کا اختیار دیا گیا تھا بلند آواز سے پکار کر کہا کہ جب تک ہم اپنے خدا کے بندوں کے ماتھے پر مہر نہ کر لیں زمین اور سمندر اور درختوں کو ضرر نہ پہنچانا۔ یہاں یہ دکھاتا ہے کہ فرشتہ خدا کی مہر لیے ہوئے مشرق میں ایک ملک میں ظاہر ہوتا ہے اور ہلاک کرنے والے 4 فرشتوں کو یہ کہتے ہوئے حکم دیتا ہے کہ جب تک
ہم اپنے خدا کے بندوں کے ماتھے پر مہر نہ کر لیں زمین اور سمندر اور درختوں کو ضرر نہ پہنچانا۔ اب آئے ہم مکاشفہ باب 22 سے ان لوگوں کے بارے میں جانتے ہیں جن کے ماتھوں پر مہر لگائی گئی ہے۔ آئے مکاشفہ باب 22 آیت 1 پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ پھر اس نے مجھے بلور کی طرح چمکتا ہوا آب حیات کا ایک دریا دکھایا جو خدا اور برا کے تخت سے نکل کر اس شہر کی سڑک کے بیچ میں بہتا تھا، اور دریا کے وار پار زندگی کا درخت تھا۔ اس میں 12 قسم کے پھل آتے تھے اور ہر مہینے میں پھلتا تھا، اور اس درخت کے پتوں سے قوموں کو شفا ہوتی تھی۔ اور پھر لعنت نہ ہوگی، اور خدا اور برا کا تخت اس شہر میں ہوگا، اور اس کے بندے اس کی عبادت کریں گے، اور وہ اس کا منہ دیکھیں گے، اور اس کا نام ان کا نام کہاں ہوگا؟ ان کے ماتھوں پر ان کا نام کیسے لکھا گیا تھا؟ مکاشفہ باب 7 کے مطابق خدا کی مہر کہاں لگائی گئی تھی؟ یہ لکھا ہے کہ ان کے ماتھوں پر مہر کی گئی تھی، اور وہ اس کا منہ دیکھیں گے اور اس کا نام ان کے ماتھوں پر لکھا ہوا ہوگا۔ مشرق میں مہر کا استعمال عام طور پر کیا جاتا ہے، جبکہ مغرب میں عام طور پر دستخط یا نشان استعمال ہوتا ہے۔ پھر بھی اس کا ایک ہی مفہوم ہے۔ باپ کا نام مہر پر بھی کندہ کیا گیا ہے، اور یہی نام دستخط میں بھی موجود ہے۔ تو پھر جیسا کہ یسایہ باب 52 میں بیان کیا گیا ہے، اگر ہم خدا کے لوگ یعنی خدا کے فرزند ہیں تو ہمیں کیا جاننا چاہیے؟ خدا کہتے ہیں میرے لوگ میرا نام جانیں۔ اگر ان کے ماتھوں پر ایک غلط شخص کا نام لکھا جائے تو کیا یہ ایک بڑا مسئلہ نہیں ہوگا؟ انہیں خدا کا نام لینا چاہیے۔ کیا یسوع نے بھی روح القدس کے زمانے میں اپنا نیا نام دینے کا وعدہ نہیں کیا تھا؟ باپ کے زمانے میں ہمارے ماتھوں پر نام یہوہ کندہ کیا جائے گا، بیٹے کے زمانے میں نام یسوع، اور روح القدس کے زمانے میں نیا نام آن سانگ ہونگ کندہ کیا جائے گا۔ اپنے ماتھوں پر خدا کا نام کندہ کرنے کے لیے ہمیں کیا ماننا چاہیے؟ فسح یعنی مسیح کا پاک خون ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا خون خدا کی مہر ہے جو خدا کے نام سے لکھی گئی ہے۔ اس لیے فسح کی میں کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا، یہ پیالہ کس کے خون میں؟ میرے اس خون میں نیا عہد ہے جو تمہارے واسطے بہایا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا یہ میرا خون ہے۔ لہٰذا وہ جن کے پاس مسیح کا خون نہیں ہے، اگر وہ خدا کو ابا یعنی باپ کہتے ہیں تو وہ صرف جھوٹے فرزند ہی تصور کیے جا سکتے ہیں۔ آئیں واپس مکاشفہ باب 22 کی طرف جاتے ہیں۔ باب 22 آیت 3، پھر لعنت نہ ہوگی، اور خدا اور برا کا تخت اس شہر میں ہوگا، اور اس کے بندے اس کی عبادت کریں گے، اور وہ اس کا منہ دیکھیں گے، اور اس کا نام ان کے ماتھوں پر لکھا ہوا ہوگا، اور پھر رات نہ ہوگی، اور وہ چراغ اور سورج کی روشنی کے محتاج نہ ہوں گے، کیونکہ خداوند خدا ان کو روشن کرے گا، اور وہ کیا کریں گے؟ عبدالآباد بادشاہی کریں گے۔ ہر کوئی بادشاہی نہیں کر سکتا ہے، بلکہ صرف وہ جن کے ماتھوں پر خدا کا نام کندہ ہے وہی بادشاہی کر سکتے ہیں۔ خدا نے ان کے ماتھوں پر اپنا نام کندہ کرنے کے لیے کیا استعمال کیا تھا؟ خروج باب 12 کے مطابق یہ فسح کے برے کا خون تھا۔ خدا نے انہیں حکم دیا کہ برے کا خون دروازوں کی چوکھٹوں اور دونوں بازوؤں پر لگائیں، اور یہ ایک نشان بن گیا۔ خدا کے خون کے باعث تمام آفتیں ان کے اوپر سے گزر گئیں۔ اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ اس میں خدا کا نام ہے۔ یہاں دیے گئے الفاظ سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ عبدالآباد بادشاہی کرنے والے لوگ وہ ہیں جن کے ماتھوں پر خدا کا نام کندہ ہے۔ جن لوگوں کے پاس خدا کا نام نہیں ہے وہ عبدالآباد بادشاہی کے جلال میں شریک نہیں ہوں گے۔ اس معاملے کی غرض سے آئیں ہم پہلا یوحنا باب 2 کے الفاظ پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ پہلا یوحنا کی کتاب باب 2 آیت 25، اور جس کا اس نے ہم سے وعدہ کیا وہ کیا ہے؟ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ کتاب مقدس گواہی دیتی ہے کہ خدا نے اپنے فرزندوں کو ہمیشہ کی زندگی دینے کا وعدہ کیا تھا۔ جس کا اس نے ہم سے وعدہ کیا ہے
وہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ کیا یہی وجہ نہیں ہے کہ خدا نے تمام بنی نوع انسان کو ہمیشہ کی زندگی دینے کے لیے اپنا گوشت اور خون بخشا ہے اور نئے عہد کی فسح کی سچائی کہلائے جانے والے ایک نظام کو قائم کیا ہے تاکہ ہم ان کا گوشت اور خون حاصل کر سکیں؟ یہ لکھا ہے کہ خدا کا وعدہ صرف ایسے لوگوں کے لیے ہے۔ تو پھر پہلا یوحنا باب 5 سے آئیں ہم ان لوگوں کے ثبوت کی تصدیق کرتے ہیں جن کے پاس ہمیشہ کی زندگی ہے اور جن کے پاس نہیں ہے۔ پہلا یوحنا کی کتاب باب 5 آیت 11 پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ وہ گواہی یہ ہے کہ خدا نے ہمیں کیا بخشا ہے؟ گواہی یہ ہے کہ خدا نے ہمیں ہمیشہ کی زندگی بخشی ہے۔ لوگ بہت سی بے بنیاد کہانیاں کہتے ہیں جیسے کہ اگر ہم صرف ایمان رکھیں تو ہم ہمیشہ کی زندگی پائیں گے۔ تاہم کیا خدا نے نئے عہد کے قوانین و ضوابط قائم نہیں کیے جو ہمیں محض ایمان سے زندگی حاصل کرنے کی بجائے مسیح کے گوشت اور خون میں شریک ہونے کی اجازت دیتے ہیں؟ یہ سچائی کیا ہے؟ انہوں نے اپنے فرزندوں کو زندگی کی سچائی یعنی فسح سے بیدار کیا تھا۔ جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے اور میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں گا۔ یہ یوحنا باب 6 آیت 54 میں لکھا ہے۔ تو پھر پہلا یوحنا باب 5 آیت 11 کے مطابق گواہی کیا ہے؟ خدا نے ہمیں کیا بخشا ہے؟ تو پھر پہلا یوحنا باب 2 کن کو ہمیشہ کی زندگی دینے کا کہتا ہے؟ ہمیشہ کی زندگی ایک وعدہ ہے جو خدا نے اپنے فرزندوں سے کیا ہے اور انہوں نے ہمارے لیے اسے فسح کے وسیلہ حاصل کرنا ممکن بنایا ہے۔ خروج باب 12 میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خدا نے فسح کے برے کا خون لگانے کا حکم دیا تھا اور پہلا کرنتھیوں باب 5 آیت 7 میں کیا فسح کے برے کو ہمارا فسح یعنی مسیح کے طور پر بیان نہیں کیا گیا؟ آخرکار وہ خون خدا کا نشان ہے، یہ خدا کی مہر یعنی ان کا نشان ہے، اسی لیے تمام آفتیں اوپر سے گزر جاتی ہیں اور ہم خدا کو ابا یعنی باپ پکارنے کے قابل ہوتے ہیں۔ مکاشفہ باب 22 میں کیا کہا گیا ہے کہ ان لوگوں کے ماتھے پر کیا ہوگا جو جلالی جہان میں عبدالآباد بادشاہی کریں گے جہاں موت نہیں ہے؟ یہ درج کیا گیا ہے کہ ان پر برا کا نام لکھا ہے۔ وہ وہی لوگ ہوں گے جن کے پاس وہ نام ہے۔ تو پھر کیا خدا کے لوگوں کو بلا شبہ خدا کا نام معلوم ہونا چاہیے یا نہیں؟ انہیں واقعی یہ معلوم ہونا چاہیے۔ آئیں یسایہ باب 51 آیت 7 دیکھتے ہیں۔ اے صداقت شناسو میری سنو، اے لوگوں جن کے دل میں میری شریعت ہے۔ وہ کون لوگ ہیں جو صداقت شناس ہیں اور خدا کی شریعت ان کے دلوں میں ہے؟ کیا وہ خدا کے لوگ اور خدا کے فرزند نہیں ہیں؟ انسان کی ملامت سے نہ ڈرو اور ان کی تانا زنی سے ہراسان نہ ہو، کیونکہ کیڑا ان کو کپڑے کی مانند کھائے گا اور کرم ان کو پشمینہ کی طرح کھا جائے گا، لیکن میری صداقت ابد تک رہے گی اور میری نجات پشت در پشت۔ خدا کے فرزندوں کی غرض سے آئیں باب 52 آیت 5 سے جاری رکھتے ہیں۔ پس خداون یوں فرماتا ہے کہ اب میرا یہاں کیا کام، حالانکہ میرے لوگ مفت اسیری میں گئے ہیں۔ وہ جو ان پر مسلط ہیں للکارتے ہیں۔ خداون فرماتا ہے اور ہر روز متواتر میرے نام کی تکفیر کی جاتی ہے، یقیناً میرے لوگ میرا نام جانیں گے۔ خدا کے فرزند بھی میرے لوگ کے زمرے میں شامل ہیں۔ خدا کے فرزندوں کو بلا شبہ خدا کا نام جاننا چاہیے۔ آج جب ہم دنیا کے لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ باپ کے زمانے میں خدا کا نام کیا ہے، تو جو کوئی کتاب مقدس کو تھوڑا سا بھی سمجھتا ہے وہ کہے گا یہوہ۔ بیٹے کے زمانے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ کہیں گے یسوع۔ تو پھر روح القدس کے زمانے میں خدا کا نام کیا ہے؟ وہ جواب نہیں جانتے۔ کیا یہ صرف روح القدس نہیں ہے؟ کیا یہ مشیر نہیں ہے؟ ہمیں یہ جواب ملتے ہیں۔ اب ہم نہ تو باپ کے زمانے میں نہ ہی بیٹے کے زمانے میں رہ رہے ہیں، بلکہ روح القدس کے زمانے میں رہ رہے ہیں۔ تو پھر کیا ہمیں وہ نام جاننا چاہیے جو خدا روح القدس کے زمانے میں استعمال کریں گے، یا اس نام کو نہ جاننا ٹھیک ہے؟ ہمیں نام جاننا چاہیے، صرف تبھی ہم امتیاز کر پائیں گے کہ ہمارے ماتھوں پر خدا کا نام کندہ ہے یا کسی اور کا۔ اسی لیے یسوع نے کہا میرے نئے نام کو اس کے پانے والے کے سوا کوئی نہ جانے گا۔
नए नाम के साथ इस जमीन पर आने वाले मसीह आन सांग होंग के नाम को ना जानना वाकई शर्मनाक बात होगी। अगर हम माँ का नाम नहीं जानते तो क्या ये और भी ज्यादा शर्मनाक नहीं होगा? यही वजह है कि खुदा हमें खुदा के नाम पर फख्र करने को कहते हैं। आए हम जबूर बाप 20 खोलते हैं और खुदा के नाम पर फख्र करने की हिदायत की तस्दीक करते हैं। आए जबूर बाप 20 आयत 7 से देखते हैं। किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, पर हम तो दूसरे अल्फाज में हम किस पर फख्र करते हैं? खुदावन अपने खुदा ही का नाम लेंगे। सिर्फ नाम यहोवा खुदा का ऐसा नाम था जो यहूदी माशरे में सबके दरमियान आम जाना जाता था। उनके नुक्ते नजर से यसू के नाम पर ईमान लाने वाले किसी नए मजहब या हत्ता के बिद्दत से ताल्लुक रखते थे। यहूदी लोग मुकम्मल तौर पर नावाकिफ थे कि जमाना बाप के जमाने से बेटे के जमाने में तब्दील हो चुका है। इस जमाने में भी ऐसा ही है। रूल कुद्दस का जमाना तब शुरू हुआ जब अंजीर के दरख्त की डाली नरम हुई और उसके पत्ते निकले। अगरचे उस वक्त को लंबा अरसा गुजर चुका है, पर बहुत से लोग अब तक नावाकिफ हैं कि जमाना तब्दील हो चुका है। इस जमाने में हमें खुदा के नाम के साथ क्या करना चाहिए? हमें इस पर फख्र करना चाहिए। हमें वो लोग बनना चाहिए जो फख्र से दुनिया के तमाम लोगों को इस हकीकत के बारे में बता सकें कि हमारे बाप मसीह आन सांग होंग हैं, जो इस जमीन पर नए नाम से बनी नो इंसान को बचाने आए हैं। इब्तदाई कलीसिया के मुकद्दसीन ने यीशु के नाम की गवाही देने की वजह से कितनी अज़ियतें बर्दाश्त की थी। उन्हें अक्सर बिदती करार दिया गया। बाज़ औक़ात वो रोमी एम्फी थिएटर में शेरों की खुराक बने या उन्हें इंसानी मशलों की तरह जला दिया गया। ऐसी आजमाइशों और अजियतों के बावजूद उन्होंने आजमाइशों और अजियतों को अपनी शान समझते हुए यीशु नाम की गवाही देने में हरगिज कोताही या काहिली नहीं की थी। हम इस बात की तस्दीक नए अहदनामा में लिखे अल्फाज से कर सकते हैं। बाप का जमाना गुजर चुका है और बेटे का जमाना भी गुजर चुका है। अब हम आखिरी जमाने यानी रूल कुद्दस के जमाने में रह रहे हैं। तो फिर हमें रूल कुद्दस के नाम को लोगों के दिलों पर कंधा करना, इसे जाहिर करना और फैलाना चाहिए। आप इस कदर अपने बाप से मुशाबत रखते हैं कि मुझे लगता है कि आपके बताए बगैर मैं जानता हूं कि वो कौन है। आपके बाप खुदा हैं। तो फिर क्या आपको खुदा का नाम नहीं जानना चाहिए? बाप के जमाने में उनका नाम यहोवा था और बेटे के जमाने में ये यीशु था। रूल कुद्दस के आखिरी जमाने में वो नए नाम मसीह आन सांग होंग के साथ आए थे। हमें वो लोग बनना चाहिए जो तमाम लोगों को फख्र से इस हकीकत का ऐलान कर सकें कि मसीह आन सांग होंग हमारे आसमानी बाप हैं। क्या ये उन कामों में से एक नहीं जो हमें रूल कुद्दस के जमाने में अंजाम देने हैं? आए मती बाप 28 से एक और आयत देखते हैं। मती बाप 28 आयत 18 देखते हैं। यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको हमें किन नामों से उन्हें बपतिस्मा देना चाहिए? बाप और बेटे और रूल कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो। जब हम बहुत से लोगों से बात करें तो वो बाप का नाम यहोवा और बेटे का नाम यसू तस्लीम करते हैं, ताहम वो इस बात से बेखबर हैं कि रूल कुद्दस का नाम भी है। वो कहते हैं रूल कुद्दस सिर्फ रूह है। रूल कुद्दस का नाम कैसे हो सकता है? ताहम क्या आपकी किताब मुकद्दस कहती है कि रूल कुद्दस का नाम है या नहीं? हमें किताब मुकद्दस में ना कुछ बढ़ाना चाहिए और ना कुछ निकालना चाहिए, क्योंकि ये लिखा है कि रूल कुद्दस का नाम है तो इसका नाम होना लाजिम है। हम सबको उनके वो आसमानी फर्जंद बनना चाहिए जो दुरुस्त तौर पर उनके नाम का इकरार करते हैं और तमाम सामरिया और जमीन की इंतहा तक बाप के जलाल को जाहिर करते हैं। क्या हमने मसीह के खून के वसीला हमेशा की जिंदगी हासिल नहीं की थी? क्योंकि हमारे माथों पर खुदा के खून यानी खुदा के निशान से मोहर की गई थी, इसलिए वो हमें हरगिज नहीं छोड़ते और ना ही हिम्मत
ہارنے دیتے ہیں۔ آخر تک ایمان میں قائم رہنے اور باپ اور ماں پر فخر کرتے ہوئے آئے ہم نئے نام مسیح آن سنگھوں کی منادی سامریہ اور زمین کی انتہا تک کریں، جیسے ابتدائی کلیسیا کے مقدسین نے یسوع مسیح کی پہلی آمد پر منادی کی تھی۔ اس زمانے میں نہ صرف روح القدس بلکہ دلہن بھی صیون کے فرزندوں کو آب حیات کے چشمہ کی طرف بلا رہی ہیں۔ امید کرتے ہوئے کہ ہمارے تمام آسمانی خاندانی اراکین نہ صرف باپ کے نام کی بلکہ ماں کے نام کی بھی قدر کریں گے اور خوشخبری کو سامریہ اور زمین کی انتہا تک پھیلائیں گے۔ میں آج کا وعظ ختم کرنا چاہوں گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔